آپ آیت کی جو تفسیر کر رہے ہیں، لیکن مرزا جی سر. جونیئر جیل میں جو ہے نا وہ کچھ اور تفسیر کرتا ہے. اچھا. یہ کیا ماجرا کی ہے؟ اچھا مفتی صاحب، پہلے تو مؤدبانہ طریقے سے آپ ماشاءاللہ آج ہمارے مہمان ہیں، تو آپ ویسے بھی ہمارے لیے قابل عزت ہیں. ہمارے آپ سے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کے باوجود ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، عالم دین ہیں آپ. نہیں، اور اختلاف اصل میں اگر ختم آپ کی نبوت کا شان ہی میں ہے نا. کسی نے کوئی آپ گستاخی سے کی تو ہم اس کو دفاع آپ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ سے جی اختلاف ہمارا یہی ہے کہ آپ ختم نبوت کے مخالف ہیں اور ہم ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں. یہی اختلاف ہے، اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم جو ہیں وہ اس کا کیا اس کا ہم دفاع نہیں کر رہے؟ کیا ہاں ایسے نہیں، ہیں؟ مرزا جونیئر جیل میں کب کر رہے ہیں؟ مرزائی کب کر رہے ہیں دفاع؟ وہ تو قادیانیوں کا سر دفاع کر رہے ہیں آپ لوگ. مرزا جونیئر جیل میں یہ دیکھیں، سٹیٹمنٹ سن لیں پہلے. وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ترجمہ ہے نا، مسلمانوں نے ترجمے قرآن کے غلط کیے ہیں، قادیانیوں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے. اور یہی آیت ہے. آپ ذرا سن لیں یہ ذرا سٹیٹمنٹ، پھر اس کے بعد میں آپ جی کی جی رائے جانتا ہوں کہ آپ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ کیا جناب فرماتے ہیں. یہ ویڈیو قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں. ایگڑی اسلام کی خدمت ہے. قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا. یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیں، کہ ڈوڑا روند مار دو یارا، پیٹ سے آپ آ کے بیٹھ گئے ہو، یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا. تو یہ دو نمبری چھوڑ دیں. اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے، آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں نا. اگر ان کو اردو یا انگلش آتی ہو وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لنگوسٹک کا بنتا ہے. ترجمے میں کون کیسے بدل سکتا ہے مجھے بتائیں. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمے بدل گئے؟ 8 ٹرانسلیشنز آف قرآن اور علماء کا دھوکہ. یہ بیسیکلی رنگ میں بھانگ ڈال رہے ہیں. یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا ہے. ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئے کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے. ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا. اہل سنت نے، اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا. سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے. تشریح کے طور پہ، لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے. لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ؟ جی اسٹیٹمنٹ سن لیا آپ نے؟ جی مفتی صاحب میں نے سن لیا، لیکن آپ اگر پورا کلپ چلا دیتے تو آپ کو اس میں اس کا جواب مل جاتا. میں ایک مکمل کر دیتا ہوں کلپ میں انہوں نے آگے کیا کہا ہے، کیونکہ میں نے کلپ بڑے غور سے سنا ہوا ہے. وہ کلپ آپ کو چلا دیں. میں چلا دوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے. میں صرف بتا دوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں جیسے نے یہ میں نے کہا ہے، چلایا ہے آپ بھی چلا دیں، چلو بات کمپلیٹ ہو جائے. جی ایک سیکنڈ میں نا کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو چلا دوں کلپ نا. اچھا جی کاظمی بھائی مجھے ذرا اجازت دیجیے، مجھے کفیل بلا رہا ہے، میسج آ رہا ہے پیچھے سے. ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ. میرا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے. مجھے جو اشکال تھوڑا سا تھا وہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا. تو قادیانی کافر کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ بھی کافر رہیں گے. بے شک رہیں گے، بے شک رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ایک سیکنڈ میں نا اس کو کلپ کو چلا دیتا ہوں. 2 سیکنڈ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. سب سے پہلے تو مفتی صاحب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ خراج تحسین ہے سب سے پہلے جو آپ کام کر رہے ہیں، جیڑا تسی ساڈی
ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੈਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, नहीं वो तो ਉਹਦੇ हम ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ दोनों ਨਾਲ। दोनों बाप बेटे की करते हैं, मिर्जा सीनियर और जूनियर दोनों। ना मुफ्ती साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वाकई जो अली भाई है ना, उनका वही अकीदा है जो हमारा अकीदा है, जो आपका अकीदा है। नहीं नहीं, वो अभी आप क्लिप चलाएंगे ना, वो सब क्लियर हो जाएगा, आप क्लियर मैं चला हो जाएगा। मैं अभी चला रहा हूँ जी, मैं चला रहा हूँ, एक मिनट। इधर कंट्रोल पकड़ो। जी, मैं क्या 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 कहना चाह रहे हैं, क्या करूं, आपको मॉडरेटर बना दूं? जी नहीं नहीं, वो बच्चे को मैं कह रहा था कि एसी का कंट्रोल पकड़ा दो। अच्छा यार, नीचे देखते रहें, अगर कोई बंदा भी मुफ्ती साहब की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करता है, ब्लॉक कर दें पक्का मॉडरेटर। नो टेंशन, सब करते हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ नहीं, वो आजकल मैंने ये ना कर रहा हूँ कि कादियानी और मर्दइयों की बुराडों के ऊपर जा रहा हूँ, इनके घरों के अंदर घुस रहे हैं हम। जी क्लिप ये फेसबुक सोशल मीडिया जी मैं कर यानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। ये फेसबुक सोशल मीडिया यार, इसकी बजाय ये क्यों नहीं कहते कि जी आप ये वाला पढ़ लें, कि इस्लाम की खिदमत है। ये तो इसी तरीके से है कि अगर मोहसिन भट्टी साहब एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं कि ये दूध जो है वो 2 नंबर है, तो इसके बाद क्या लोगों ने चाय पीना छोड़ देनी है या बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देना है? यार खुदा के लिए, उनके वीलॉग का ये मकसद नहीं है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला दूध जो है ना पिए, खालिस दूध पिए। कुरान का तर्जुमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूं, कुरान के तर्जुमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता, तो आप कैसे ये कहेंगे कि भाई कुरान तर्जुमे से पढ़ना छोड़ दें कि डवड़ा रोंद मार दो यारा, पेट से आप आके बैठ गए हो। यानी अगर किसी के घर में खाना सही ना बनाओ तो कहना मैं दोबारा रोटी नहीं खानी, ये कहता है। या वो सीधा फोन करता है और जनाब ऑनलाइन जो है कोई फास्ट फूड मंगवा लेता है या जाके ले आता है। खाना पीना तो नहीं आप छोड़ सकते, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जुमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखे बारहा ये बात की है अगले दिन लाइव सेशन में भी कि आज तक हुआ है कि BBC या CNN की खबरें चल रही हों और उसके जो नीचे पट्टी चल रही होती है जिसमें खबर लिखी हुई होती है, दुनिया के आधे इंसान उसका तर्जुमा कुछ और कर लें और आधे कुछ और कर लें। हैं? स्कैंडल लिखा हो एक पॉलिटिकल लीडर का और उससे दूसरे का समझ लिया जाए, कभी ऐसा हुआ है? कुरान के साथ ऐसे क्यों करते हैं कि जी वो तर्जुमा, आज किस मॉडर्न दौर में बात कर रहे हैं तर्जुमा, जबकि लिविंग लैंग्वेज है कुरान की अरबी। या तो जुबान मर गई होती ना, दुनिया में चंद लोगों को आती। दुनिया में इस वक्त करोड़ों लोग हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज, लाखों नहीं करोड़ों, और 1.5 करोड़ तो सिर्फ क्रिश्चियंस हैं बाई बर्थ जिनकी जुबान अरबी है। मुसलमान तो आप छोड़ दें करोड़ों में, नॉन मुस्लिम भी 1.5 करोड़ है जिनकी जुबान अरबी है। आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जुमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जुमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। मौलवी भी तर्जुमा ठीक करता है, हाशिए में जाके ना वो अपना लुच शरीफ तल देता है। तर्जुमे में कौन कैसे बदल सकता है? मुझे बताएं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसके ऊपर पूरी तौहीद खड़ी हुई है, किस फिरके वाले ने इसका तर्जुमा या अली मदद किया है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद किया है? अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जुमे बदल गए? अल्फाज के चुनाव में फर्क हो सकता है, तर्जुमा नहीं बदला। तर्जुमा तब बदलेगा जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा कोई उल्ट कर दे और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के तर्जुमे को ये समझ ले कि शैतान के नाम से शुरू। नहीं, ये कोई नहीं करता। अगर कोई करता है अल्लाह के नाम से शुरू, कोई करता है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, कोई करता है शुरू अल्लाह के नाम से, तीनों ने अल्लाह के नाम से शुरू किया। इस पे मैं बहुत साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं। कुरान के 8 तराजिम, 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा। ये बेसिकली रंग में भंग डाल रहे हैं, पिच खोद रहे हैं, अपनी बारी ले चुके मैं। ये चाहते नहीं आप कुरान पढ़े और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जुमा कौन सा तर्जुमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जुमे में फर्क डाल दिया हो, और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तिलाफ है ना खत्म नबूवत पे।
اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے, آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے, سوائے چاند ایک علماء کے. صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں. لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے, آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے. خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے, لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے. ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا. اہل سنت نے, اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا, سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے. بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے, تشریح کے طور پہ. لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے. لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر, اور اس کے آگے انہوں نے خود اس کا جو ایکسپلینیشن وہی لچ تلا کہ رسول اللہ کے بعد جتنے امتی نبی آئیں گے وہ نبی الاسلام کی مہر سے آئیں گے. سرکار یہ بتانے کے لیے قرآن کی آیت نازل کر رہا تھا, مجھے بتائے. استغفر اللہ وتوب الیہ, یہ تو قرآن کی آیت میں فٹ نہیں بیٹھتا. دور دور تک قرآن کو بھی نہیں پتا کہ اس میں سے یہ مطلب کوئی نکالے گا. اس لیے آیت پوری تو پڑھے, اس کا اسلوب بتا رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے؟ یہ اس لیے ضرورت پڑی لاجیکلی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ نبی الاسلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے. ورنہ تو لوگ اعتراض کرتے کہ اگر ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر, ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر, ابراہیم کا پڑپوتا بھی پیغمبر, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین, تو نبی الاسلام کا بیٹا کیوں نہیں پیغمبر؟ اعتراض بن سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو کل کر دیا ختم نبوت کی آیت نازل فرما کے. کیوں؟ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی مہر ہے. سیل آف دا پروفٹ ہے. سیل آف دا پروفٹ اگلے زمانوں میں جب خط بھیجا جاتا تھا نا, اس کے اوپر سیل لگتی تھی. آج کل بھی آپ ڈاکخانے میں وہ سیل چلتی ہے. بعض اوقات یہ سیل کر جاتے ہیں نا وہ دکانیں بھی ملاوٹ کے اوپر, تو اس کے اوپر سیل لگا دیتے ہیں. وہ سیل آپ توڑیں گے, اس کو توڑے بغیر آپ وہ تالا کھول نہیں سکتے. تو سیل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بےمانی کی ہے. جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے وہ سیل توڑنے کی کوشش کی تو پکڑا گیا. سیل آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ مور لگا کے نبی الاسلام جو ہے وہ اپنے بعد پیغمبر بھیجا کریں گے؟ نعوذ باللہ. اور یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, یہ مفہوم فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کی آیت میں اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو آدھی قادیانی پیش کرتے ہیں کہ جی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر نبی الاسلام کا بیٹا ابراہیم جوانی کی عمر کو پہنچتا تو پیغمبر ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت جاری ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا, صبر کرو. آگے پڑھ کیا لکھا ہوا ہے؟ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا, بخاری کے الفاظ ہیں, کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہو گئے 2 سال کی عمر میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا, وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے. اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے, لیکن چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں فوت کر دیا. جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیا ختم نبوت کی آیت میں یہ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, بولا کہ رسول اللہ, بلکہ وہ تو رسول ہے اور رسول بھی عام نہیں, وہ خاتم النبیین. اس کی تشریح خود بخاری میں ہوئی ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا نے کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, حضور کے بعد 75 سال تک زندہ رہے ہیں. سینئر صاحب فوت ہونے والے جو اینڈ میں, ان میں سے ایک ہے. انہوں نے پکڑ کے جناب کہا جی وہ مور لگا کے بھیجیں گے. اللہ اکبر, خدا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائے وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے. پھر بھی اگر فہم رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے, اور وہ ایک اینٹ میں ہوں, نبی الاسلام نے فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین. اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے, میں نبوت کی مہر ہوں, اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے, اس کے بعد یہ محل سیل. جس طرح جج جب فیصلہ لکھتا ہے نا اینڈ پہ قلم توڑ دیتا ہے, وہ قلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں, اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبی الاسلام کی انگوٹھی والی سیل تھی, وہ والی سیل لیتے ہیں مراد, سٹیمپ جسے کہتے ہیں. 2 معنی ہو گئے, ایک سیل اور ایک سٹیمپ. اگر سٹیمپ بھی لیں تو ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جب سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کریں تو جرم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا وہ سیل کہاں جا کے لگتی ہے؟
जहां पे सिग्नेचर की होते हैं, ताकि अगर कोई सिग्नेचर बदलना चाहे तो बदल ना सके, पकड़ा जाए। तो ये दज्जाल पकड़ा गया ना। इसने कहा कि नहीं, इसका मतलब है कि हुजूर इस्लाम मोहरे लगा लगा के ना अपने पास पैगंबर भेजेंगे और मैं उम्मती नबी हूं, नाऊज़ु बिल्लाह। इसका कोई दूर दूर तक। अच्छा, लोग कहते हैं जी इनकी बातों का जवाब दें। सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है कादियानियों के धोखों के ऊपर, बाकियों ने तो सिर्फ गालियां निकाली हैं जी, वो टॉयलेट में मर गया और फलां जगह मर। खुदा, ये इल्मी बात कर रहे हैं। इस तरह की बातों ने तो उन्हें उनके फासिद नजरियात के ऊपर मुहकम किया है। इल्मी बात करें, हमने इल्मी जवाब दिए। इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे जो लोग चंदे खा रहे हैं खत्म नबूवत के नाम पे, कोई एक वीडियो दिखा दे, मैं दो नहीं कह रहा, एक वीडियो इल्मी जो उनके दलाइल का जवाब दिया हो। जितनी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, चाहे वो आलमी मजलिस खत्म नबूवत देवबंदियों की कर रही हो या बरेलवियों की टीएलपी कर रही हो, खत्म नबूवत के नाम पे एंटी कादियानियत, खत्म नबूवत पे बात नहीं करते क्योंकि वहां चिश्ती रसूलुल्लाह, हाय 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 अशरफ रसूलुल्लाह ऐ जख्म ਤੁਹਾਡਾ चिल्ला है, बार बार चिल्ला है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ देना, खुद डाकू है आपके बुजुर्ग खत्म नबूवत। मैं आगे क्लिप इसलिए नहीं चला रहा कि आपके जज्बात मजरू होंगे मुफ्ती साहब, और मैं ये समझता हूँ कि आप साहिब इल्म हैं और मेरे नज़दीक आपकी इज़्ज़त आपके इल्म की वजह से लाजिम है। आगे जो बयान करते हैं उसके अंदर वही जो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली रसूलुल्लाह वाली बातें हैं वो आ रही हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये क्लिप मैंने 11 मिनट का चलाया क्लिप। आई थिंक कि इसके अंदर उन्होंने दज्जाल भी कहा है इसको, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को, और साफ साफ हर चीज़ को वाज़े कर दिया। अब इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में कोई डिफरेंट है, तो मुफ्ती साहब आप बताएं अब इसमें क्या गुंजाइश बाकी है। अच्छा, ये है कि बेहतर ये रहेगा कि 2-2 मिनट बात कर लें। अगर इतना लंबा हिसाब होगा तो फिर तो उसूली तौर पे तो आपने जितना टाइम लिया इतना मुझे भी अब दें। जी जी बिल्कुल आप लें सर, मैं खामोश हो जाऊँगा। सिर्फ जो था जी जी एक सेकंड मुफ्ती साहब, एक सेकंड रुकिएगा, मैं सिर्फ एक बात कह लूँ उसके बाद मैं आपको देता हूँ। आपका जो बेसिक एतराज़ था आके बड़े मोतबाना तरीके से वो ये था कि हाँ कि ये जो है वो कह रहे हैं कि तर्जुमा गलत किया हुआ है। मेरा इतराज़ सुना ही नहीं आपने। जी मैंने इधर से क्लिप चलाया, आपने कहा जी नहीं पूरा चलाओ। आपने पूरा चलाने की बजाय 11 मिनट का क्लिप चलाया, पूरा आपने भी नहीं चलाया। मेरा तो इतराज़ अभी सुना ही नहीं। सर मैं चला देता हूँ, आप अगर सुनना चाहेंगे मुझे बड़ा शौक है, मैं चला देता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए रोका है कि आपने अभी तक मेरा इतराज़ सुना नहीं, उसके ऊपर आपने वीडियो झट से चला दी। ये फलसफा नहीं मुझे अभी तक समझ आया। तो अभी आप माइक म्यूट करें तो अभी 15 मिनट मैं भी बोलूँगा, बल्कि 11 मिनट का क्लिप आपने। जी मुफ्ती साहब आप 1 घंटा बोलें सरकार, चले माइक जैसे आपका दिल करता है। ये माइक मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूँ, माइक म्यूट करें ना। अब माइक ना ओपन करिएगा। पहले भी आपके साथ डिबेट हुई थी तो आप बीच में वो कादियानियों की तरह बोल पड़ते हैं तो वो मज़ा नहीं रहता, चस नहीं आती है डिबेट दी। अच्छा, ये सोशल चॉइस साहब से मेरी दूसरी डिबेट है। पहली डिबेट हमारी यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर इन्होंने मिर्ज़ा जूनियर जेलमी को बड़ा बचाने की कोशिश तो की है लेकिन बचा नहीं था। वो सारी कार्रवाई हमने अपलोड कर चुके हैं। अभी भी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो इंशाअल्लाह ताला ये बाद में अपलोड कर दी जाएगी। अच्छा, सवाल ये था कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी से ये सवाल हुआ कि जनाब कादियानी तर्जमा वाला कुरान बांट रहे हैं, आया वो हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं। इसके ऊपर मिर्ज़ा जूनियर जेलमी को तकलीफ़ इतनी हुई है, इतनी तकलीफ़ हुई है, उसने ये 11 मिनट का क्लिप तो ये सोशल चॉइस साहब ने चलाया है, वो पता नहीं घंटे भर की शायद वीडियो है। तो उसको इतनी तकलीफ़ हुई, वो कहता क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, दसो तो सही, कुरान का तर्जमा तो कोई बदल ही नहीं सकता। मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं। पहले कहता है मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं कि कुरान का तर्जमा कोई बदल सकता हो, फिर बाद में कहता है कि नहीं तुम्हारे उलमा ने कुरान का तर्जमा गलत किया हुआ है, कादियानियों ने कुरान का तर्जमा सही किया है। तो ये नोट करें जी, इसका जवाब देना है आपने कि पहला सवाल तो ये है कि इसको इतनी तकलीफ़ क्यों हुई। अगर ये कादियानी नहीं है और कादियानी अकायद और नज़रियात का प्रोमोटर नहीं है, मिर्ज़ा कादियानी अगर इसका कुछ नहीं लगता, मिर्ज़ा मसरूर अगर इसको मंथली नहीं देता, तो इसको झट कहना चाहिए था कि लानत पाओ है मिर्ज़ा कादियानी दे कादियानियां दे तर्जमे कुरान ते, लानत पाओ।
اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا. وہ اس نے گھنٹے بھر کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی اس سے ایک سوال کے اوپر کہ دیکھو جی قادیانیوں کا ترجمہ قرآن بانٹ رہے ہیں لوگ, اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں. یہ پہلا سوال ہے, یہ نوٹ کرتے رہیے گا, میں نے بھی ڈائری کے اوپر نوٹ کر لیا ہے, تو ترتیب سے ان کے جواب دے دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ دوسرا یہ جی قرآن کا ترجمہ تو کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا, میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں. وہ اس کے ہاتھ میں جو پرچی تھی اس نے اٹھا کے ادھر پھینکی ہے, کہہ رہے ہیں میں تو مانتا ہی نہیں ہوں نا اس کو. تو ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی قادیانیوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے, مسلمان علماء نے سوائے چند کے وہ ترجمہ غلط کیا ہوا ہے. تو ان دو باتوں میں سے یہ جو تضاد والی باتیں ہیں, مرزا قادیانی کی طرح اس نے تضاد کی ہے, تضاد بیانی, کہ مرزا قادیانی بھی ایسے ہی کرتا تھا, ایک لمحے وہ بات کوئی اور کہتا تھا, اگلے لمحے اس کا رد کر دیتا تھا. تو یہ تضاد کیوں, ان دو باتوں میں سے کون سی سچی ہے کون سی جھوٹی, یہ دوسرا سوال ہے. اچھا, نمبر 3 کہتے ہیں کیا ہم ترجمے والے قرآن پڑھنے چھوڑ دیں؟ مطلب یہ سوال تو یہ ہوا تھا کہ قادیانیوں کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں, وہ تو بانٹ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان وجہوں سے ہم قادیانیوں کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیں. مراد تو اس کی یہی ہے نا, کیونکہ سوال تو قادیانیوں کے ترجمے کا ہوا تھا, دوسرے تو کسی ترجمے کا نہیں ہوا تھا. تو کہہ رہے ہیں ان وجہوں سے جو تم لوچ تل رہے ہو, یہ مولوی لوچ تل رہے ہیں, تو بلا بلا بلا, تو اس وجہ سے کیا ہم قرآن کا ترجمہ ہی چھوڑ دیں؟ تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آیا قادیانیوں کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں, یا آپ نے جواب دینا ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ علماء جو ہے نا, یعنی علماء اسلام, یہ رنگ میں اصل میں بھنگ ڈال رہے ہیں, رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں. بات آئی تھی قادیانیوں کی, اس کے اوپر اتنا سیکھ پا ہوا ہے کہ وہ چڑھ دوڑا ہے مسلمان علماء کے اوپر, اور وہ پھر آگے کوئی اپنی ایک اور 5 گھنٹے کی ویڈیو ہے, وہ علماء کا دھوکھا, پتہ نہیں 8 ترجمے, تو اس کا بھی حوالہ دیتا ہے. وہ تو علماء اسلام کو تو مانتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ بابوں کا خدائی کوئی اور, کتاباں دا کوئی اور. تو یہ بھی جواب دیجیے گا کہ علماء سے اس کو اتنا بغض اور اناد کیوں ہے, صرف قادیانیوں کا دفاع کرنے کے لیے, قادیانیوں کے ترجموں کا دفاع کرنے کے لیے. ہاں جی, اگلا سوال یہ ہے, وہ تو میں نے کر دیا ہے, چلو دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ قادیانیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے اور تمہارے علماء نے ترجمہ غلط کیا. یہ اس سوال کا جواب دینا ہے آپ نے. یہ 5 نمبر سوال ہے. 6واں سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ ہوتا ہے جی, قادیانیوں نے ترجمہ یہ کیا ہے نبیوں کی مہر, جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اس کا آپ حوالہ دیں گے مجھے کہ قادیانیوں نے یہ ترجمہ کہاں پہ کیا ہے, جبکہ روحانی خزائن, یعنی جس کو میں شیطانی خزائن کہتا ہوں, تو شیطانی خزائن جلد 3 ہے, صفحہ 431 ہے. مرزا قادیانی 21ویں آیت یہ لکھتا ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا ترجمہ یہ کرتا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا, اور ختم کرنے والا نبیوں کا. تو مرزا کا جونیئر جیل میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی قادیانی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نبیوں کی مہر, اور وہ ترجمہ ٹھیک ہے, جبکہ مرزا قادیانی ترجمہ یہ کر رہا ہے ختم کرنے والا نبیوں کا, اور یہی ترجمہ ہم کرتے ہیں. تو یہ اس نے گپ ماری ہے, یہ کہاں پہ لکھا ہے, اس کا ثبوت دینا ہے آپ نے. اس نے تو مرزا قادیانی کو بھی نہیں چھوڑا بھائی, کہانی کرا دی, یا اس کو بھی کہانی کرا دی. حالانکہ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ ترجمہ یہ کر ہی نہیں رہا نبیوں کی مہر, وہ تو کہہ رہا ہے کہ ختم کرنے والا نبیوں کا. اس کا جواب آپ نے دینا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ براڑ تو ابھی آپ چلا کے بیٹھے تھے نا, تو دفاع کرنے کے لیے, تو جواب آپ نے دینا ہے. مرزا جونیئر جیل میں تو ہمارے ٹائے چڑھتا ہی نہیں ہے, تو نہیں تو یہ سارے سوال ہم اس سے کرتے, وہ تو ہتھ ہی نہیں آتا, وہ کہتا ہے امی مارتی ہے, مناظرہ نہیں کرنا.
اگلی بات یہ ہے، اگلا سوال نمبر 7 کہتا ہے لفظی طور پہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اس کا ثبوت دینا ہے کون سی لغت سے اس نے یہ ترجمہ لیا ہے. ٹھیک ہے، آیا یہ لسان العرب سے لیا ہے، تاج العروض سے لیا ہے، قاموس المحیط سے لیا ہے، قاموس العظم سے لیا ہے، المنجد سے لیا ہے، قاموس جدید سے لیا ہے، یا کہاں سے لیا ہے، یا گھر میں بیٹھ کے اس نے یہ ترجمہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے حوالہ دینا ہے. اگلا 8واں میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کے لفظی ترجمے دیکھے جاتے ہیں، یعنی جو لغت کے اندر لکھے ہوتے ہیں وہ ترجمے دیکھے جاتے ہیں؟ یہی تو قادیانی کہتے ہیں، یہی تو قادیانیوں سے ہماری جنگ ہے کہ دیکھو جی قرآن کے لغت کے ترجمے نہیں دیکھے جاتے بلکہ اس کا شرعی ترجمہ دیکھا جاتا ہے کہ شرعی ترجمہ کیا ہے. اصل میں مفہوم، لفظ کے مفہوم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو کہ نہ ہی تو قادیانیوں کو پتہ ہے اور نہ ہی مرزیوں کو اس کی خبر ہے، کیونکہ یہ علم کے بھی دشمن ہے اور کتاب کے بھی دشمن ہے. نہ ہی قادیانی علم منطق سے واقف ہیں اور نہ ہی مرزئی علم منطق سے واقف ہیں. تو یہ علم منطق کی کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، لفظ کے مفہوم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مفہوم لغوی ہوتا ہے، ایک مفہوم اصطلاحی ہوتا ہے، ایک مفہوم شرعی ہوتا ہے. مفہوم لغوی وہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی میں نے لغات ابھی نام لیے تھے، تاج العروض، قاموس، المنجد وغیرہ، ان کے اندر جو ترجمہ لکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفہوم لغوی، جس کو عام لفظوں میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے. اگلا ہوتا ہے مفہوم اصطلاحی کہ کوئی ایک جو کوئی جماعت ہے یا ایک گروہ ہے وہ اس لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دے. ایک ہوتا ہے مفہوم شرعی کہ نہ ہی لغت کو دیکھا جاتا ہے نہ ہی اصطلاح کو دیکھا جاتا ہے بلکہ شارع نے یعنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترجمہ اور مفہوم اس لفظ کا ہمیں سمجھایا ہے نا، تو وہ مراد ہوگا. اب اس کی ایک موٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جیسے لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ کے 3 ترجمے ہیں، ایک اس کا مفہوم لغوی ہے، ایک مفہوم اصطلاحی ہے، ایک مفہوم شرعی ہے. مفہوم لغوی تو یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی سینکڑوں کی تعداد میں اس کے مفہوم لغوی ہیں. اس کا ایک ترجمہ ہے دعا کرنا، ایک ترجمہ ہے کوشش کرنا، ایک اس کا ترجمہ ہے لپکنا، ایک ترجمہ ہے دوڑنا. تو چلو اتنے ہی بڑے ہیں. تو اب کوئی شخص یہ کہے جی میں نے تو لغت کے اندر دیکھا ہے اس کا لغوی ترجمہ لکھا ہوا تھا دوڑنا، تو لہٰذا میں مناظرے سے دوڑ گیا ہوں تو میں نے صلاۃ کے حکم کے اوپر عمل کر لیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک ہوتا ہے اس صلاۃ کا ترجمہ اصطلاحی، مفہوم اصطلاحی. کوئی فار ایگزامپل کوئی ایک ٹافی بناتا ہے، اس ٹافی کا نام صلاۃ رکھ دیتا ہے، صلاح. کوئی تسبیح بنائے، اس تسبیح کا نام صلاح رکھ دے. کوئی ایک مشروب ہے تو اس کا نام کوئی بندہ رکھ دے صلاح، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ صلاح کا اصطلاحی مفہوم ہے. ایک گروہ نے اس لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیے. اب بچتا ہے مفہوم شرعی کہ صلاۃ کا نہ ہی تو لغوی ترجمہ ہوگا نہ ہی اصطلاحی ہوگا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارکان مخصوصہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کو مفہوم شرعی کہتے ہیں. تو صلاۃ کا وہ والا ترجمہ ہوگا، نہ کہ لغوی اور لغت میں لکھا ہوا ہے جی، یہ نہیں. تو اسی طریقے سے پورے قرآن کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا. مفہوم ہر لفظ کے مفہوم شرعی مراد ہوں گے، نہ کہ مفہوم اصطلاحی اور نہ ہی مفہوم لغوی. تو مرزا جونیئر جیلمی مرزا سینئر غلام قادیانی کی طرح یہی کہہ رہا ہے جنہیں لغوی وہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. تو بھائی خاتم کا جہاں پہ مہر لکھا ہوا ہے وہاں اور بھی ترجمے بڑے لکھے ہوئے ہیں.
تو یہ آپ لوگوں نے لغت سے ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر شریعت کی کتاب سے بھی ثابت کرنا ہے نا، مفہوم شرعی بھی آپ نے ثابت خود ہی کرنا ہے. جبکہ 1400 سال سے تو یہی چلتا آ رہا تھا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، کہ حضور علیہ السلام آخری ہیں. لغت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. ابھی گفتگو آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ میں لغات کھول کھول کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اہل لغات نے اس کا ترجمہ کیا لیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. کیونکہ نہ ہی آپ لوگ علم کو مانتے ہیں، نہ ہی بابے کو مانتے ہیں، نہ ہی کتاب کو مانتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے ان دو مردوں نے شریعت کو بنایا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان صرف دو مردوں نے، اس کے علاوہ 1400 سال 15ویں صدی لگی ہے، آج تک کسی نے یہ ترجمے اور مفہوم نہیں کیے جو ان دو مردوں نے کیے ہیں، جو دین کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں. اچھا جی، اگلی آخری بات جو 9ویں بات ہے وہ یہ ہے. 9واں سوال کہہ رہے ہیں جی میں نے سب سے زیادہ قادیانیت کا رد کی ہے. میں سوشل چوائس صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اس کی اینی ون ایک ویڈیو، صرف ایک ویڈیو آپ میرے ساتھ ٹائم سیٹ کر لیجئے گا، تو جو رد قادیانیت کے اوپر ایک ویڈیو کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، اس پہ بیٹھ کے ہم دونوں ڈیبیٹ کریں گے، مفصل ڈیبیٹ، اور پھر اس کا جائزہ لیں گے کہ اس نے کتنا رد کیا اور کیسا رد کیا ہے. جبکہ مرزا جونیئر جیلمی تو تحفظ کر رہا ہے. ابھی یہی دیکھ لیں، یہ والی ویڈیو، وہ کہہ رہا ہے قادیان، اس سے سوال ہوا کہ قادیانیوں کا ترجمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں، وہ اس کے اوپر چیخ و پکار اس نے شروع کر دی ہے. گھنٹے بھر کی اس نے ویڈیو لانچ کر دی ہے. ہاں جی، نہیں جی پڑھو جی پڑھو جی پڑھو جی پڑھو جی پڑھو جی، قادیانیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، مسلمان علماء نے ترجمے غلط کیے ہیں. ہاں جی، تو وہ تو دفاع، وہ کہتے ہیں قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر تو نہ کہو نا. قادیانیوں کی بھی عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، ہیں؟ وہ تو ہر جگہ دفاع کرتا ہے قادیانیوں کا، آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا. تو میں وہ بہت جناب مجھے اشتیاق اس چیز کا بڑھ گیا ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی نے بھی قادیانیوں کا رد کیا ہے کسی ویڈیو میں. وہ تو کہتا ہے میں نے بڑا کیا رد. تو جن علماء نے قادیانیت کا رد کیا تھا وہ کہتا ہے یہ تو ڈاکو تھے، چور تھے، یوں تھے، وہ تھے، انہوں نے تو ککھ بھی نہیں کیتا تھے، میں ہی اصل چ کیتا ہے سب کچھ. تو چلیں جی، اب ان 9 سوالوں کے ترتیب کے ساتھ آپ جواب دیجئے گا. جی سب سے پہلے تو مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے تمام تحفظات کا ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں یہ آپ نے موقع دیا کہ ہم اس کو 1 بائی 1 بتا سکیں. جی میں اپنی اسکرین بڑی کر کے ترجمے دکھاتا ہوں آپ کو. جی مفتی صاحب، یہ ڈفرینٹ علماء اکرام کے تراجم آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت اس کی میں قبل از وقت کر لوں. اچھا یہ دیکھیں میں نے ایک ترتیب قائم رکھی ہے نا، مہربانی کریے گا ترتیب اگر قائم رکھیں گے تو سننے دیکھنے والوں کو بھی جو ہے نا وہ ان کے اشکالات دور ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کا بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ ان کے جوابات کیا دیتے ہیں. تو ابھی تو ترجموں کی تو بات نہیں، ابھی تو پہلا سوال یہ تھا کہ قادیانی ترجمے والا قرآن بانٹ رہے ہیں، یہ سوال ہوا تھا، اس کے اوپر اتنا سیخ پا وہ کیوں ہوا ہے اور اتنی گھنٹے بھر کی اس نے ویڈیو لانچ، یہ تھا سوال پہلا. جی 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 چلیں، وہ میں نے اصل میں دوسرا لکھا تھا کیونکہ پہلے آپ نے ذکر کیا. مہربانی ترتیب قائم رکھیں. چلیں میں اس کو نمبر 1 کر لیتا ہوں. چلے میں ایسا ہے، میں آپ کو یاد، میں نا ایک سوال کا جواب آپ جواب دے دیں گے نا، پھر میں آپ کو یاد کرا دوں گا کہ دوسرا سوال یہ ہے. جی یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے. اچھا جو سوال انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہوا تھا، وہ سوال یہ ہوا تھا کہ قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں اس لیے ترجمے والے قرآن کو نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ سوال تھا. تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں تو
اس سے یہ بات کس نے لے لی کہ ترجمے والا قرآن کسی کا بھی پڑھنا چھوڑ دیں؟ جیسے انہوں نے مثال دی کہ اگر ایک آدمی ویڈیو بناتا ہے کہ آج کل دودھ خالص نہیں مل رہا مارکیٹ سے، تو اس سے کوئی یہ عقیدہ کیسے اخذ کر لیتا ہے کہ آپ دودھ پینا ہی چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ، غلط بیانی. میں دوبارہ چلا دیتا ہوں سر، نہیں، ایک منٹ رکے نا، پہلے میری بات. میں کلپ چلا دوں. آپ نا گھنٹے بھر کی وہ چلائیں گے، پہلے سن تو لیں. یہ سوال نہیں ہے. سوال دیکھیں یہ ہوا ہے کہ قادیانیوں کا ترجمے والا قرآن بنٹ رہا ہے، اب وہ پڑھیں کہ نہیں اس کے اوپر وہ سیکھوا ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مطلب سوال تو قادیانیوں کا ہوا ہے، کسی اور کے ترجمے کا تو نہیں نا ہوا. سوشل چوائس. ایک منٹ دیکھیں مفتی صاحب، میں ٹو بی آنیسٹ ود یو، شروع کے اندر جو سوال ہوا نا میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. ایک منٹ سنیں تو پہلے میرے ساتھ آپ ٹاکنگ کریں. ایک سوال قادیانیوں کے ترجمے کا ہوا تھا کہ نہیں؟ سوال کا آپ اینگل پہلے سوال سمجھ لیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. اگر آپ مجھے روکیں گے، اگر آپ روکنا چاہ رہے ہیں مجھے، کوئی بات نہیں، میں آپ کی اسٹیٹمنٹ، کوئی بات نہیں سر، آپ روک لیں، ویڈیو بعد میں روک لیں، کوئی بات نہیں، ویڈیو بعد میں چلائیے گا. پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھے مرزا جونیئر کی اس ویڈیو سے. جی میں یہ سمجھا ہوں اس ویڈیو سے کہ سوال یہ ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، استاد محترم کو، کہ قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں اس لیے ترجمے والا قرآن نہ پڑھا جائے. اچھا، نہ پڑھا کوئی بھی قرآن نہ پڑھا جائے. جی یعنی قرآن نہ پڑھا جائے، یہ سوال ہوا ہے. ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے. ایک منٹ، یعنی ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے، یہ کہا ہے؟ یہ سن لیں جی. ایک منٹ میں چلاتا ہوں. ایک منٹ قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں. یہ فیس بک سوشل جی یہ دیکھیں، میں نے آپ نے کلپ چلایا ہے، آپ نے کہا کلپ آپ نے چلانا ہے. میں سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. سر یہ دیکھیں، آپ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی آنکھ کا دھوکہ نہیں، کوئی ہاتھ کی صفائی نہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو ویڈیو پہ دکھا دیتا ہوں سر، میں اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر رہا، ڈائریکٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پیج سے آپ کو ڈائریکٹ دکھا دیتا ہوں. جی سنائیں کوئی بات. جی سر بہت شکریہ سر. آج تو الحمدللہ ہمارے جو اشکالات ہیں نا سب کے وہ کلیئر ہو جائیں گے. بالکل سر یہ دیکھیں، یہ میرا دوسرا موبائل ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آفیشیل چینل ہے. یہ ویڈیو ہے، اس کا نام ہے قادیانیوں کو مسلمان بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں میں یہ چلانے لگا ہوں آپ کے سامنے، یہ پلے ہو گیا. قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں. یہ فیس بک سوشل میڈیا. یار اس کی بڑا یہ جی ایک منٹ، اب قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں. قادیانی قرآن دیکھیں مفتی صاحب پلیز، آپ دیکھیں آپ نے اصول طے کیا تھا. آپ نے بولا، میں ایک لفظ نہیں بولا بیچ میں. اب میں نے سوال آپ کے سامنے رکھ دیا. میرا خیال ہے جو آپ نے سمجھا ہے وہ سوال ٹھیک آپ نے نہیں سمجھا. سوال ہے قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے ترجمے کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھیں. یہ سوال ہے سر. اچھا ایک منٹ، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن کو اس لیے نہ پڑھیں کیونکہ قادیانی بھی ترجمے والا قرآن بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک منٹ سنیں جی. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ 9 سوال کدھر گئے آپ کے؟ وہ جو 9 نہیں، وہ 13 14 سوال تھے، ان کے تو جواب دے دوں میں. سنے تو دیکھیں، سوال ہی قادیانی ترجمے کا ہو رہا ہے. اس کا جواب 2 لفظوں میں تو یہ بنتا تھا کہ دیکھو جی قادیانیوں کا ترجمے والا قرآن نہیں یہ پڑھنا، تو دوسرے علماء دا پڑھ لو. وہ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے علماء نے ترجمہ غلط کیا ہے، قادیانیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے. یہ دوسرا سوال ہے آپ کا، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. آپ کو ترجمے دکھاتا ہوں میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا میں ترجمہ، آپ کو میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دکھاتا ہوں. آپ اس میں سے پھر میں آپ کو آگے آپ کو خاتم بھی ثابت کروں گا. ساری چیزیں آپ مفتی صاحب اگر موقع دیں گے نا تو بڑی مزیدار گفتگو ہوگی. یہ ٹھیک ہو گیا. پہلے جو یہ سوال کے اندر آپ گپ مار رہے ہیں نا، یہ اس کو تو پہلے حل کر لینا. سر گپ نہیں مار رہا، ویڈیو دکھا رہا ہوں سرکار. پھر سن لیں، یہ لیں پھر سن لیں. سنا لیں 100 دفعہ بھی سنائیں گے نا، بات تو وہی رہنی ہے نا، 100 دفعہ بھی. سر بات وہی تو میں سرکار وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا. کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں جی، چلیں نیچے 66 لوگ بیٹھے ہیں. آپ نے صرف اور صرف لکھنا ہے انجینئر یا مفتی مبشر صاحب. اگر آپ کو اگر سوال کی جو میں بیان کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں 100 دفعہ لکھ دیں نیچے، بات لکھ دیں.
جی جی ایک منٹ سر، یہ بات- دیکھیں، یہ بات تو نہیں نا، وہی ہے۔ بات تو اس بندے کی ہے جس نے بات کی ہے، آپ جی، اس جی۔ کے سوال کا دوبارہ سن لیں۔ قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں۔ یہ فیس بک اچھا یہ ویڈیو اس کی بڑی یہ ویڈیو کتنی دیر کی ہے؟ ذرا ٹائمنگ اس کی ٹوٹل بتائیے گا۔ جی جی، یہ 45 منٹ 52 سیکنڈ کی ویڈیو ہے سر۔ 45 منٹ انہوں نے اس چیز کے دفاع کے اوپر لگائے ہیں کہ قادیانیوں کا سوال یہ ہوا ہے کہ قادیانیوں کا ترجمہ قرآن بانٹ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو وہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو وہ واضح طور پہ نہیں۔ کہتے ہیں قادیانیوں کا ترجمہ قرآن جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے، مسلمان علماء نے نہیں۔ ترجمہ قرآن غلط کیا ہے۔ تو 45 نہیں، منٹ سر۔ انہوں نے اس چیز کے اوپر لگا دیے۔ دیکھیں 45 منٹ اس کے اوپر نہیں لگا، یہ تو آپ کا فہم ہے۔ 45 منٹ انہوں نے اس نہیں، کے اوپر ابھی تو لگائے آپ کہ کہہ رہے ہیں- قرآن ابھی تو آپ پڑھنے کہہ رہے کی تھے- اہمیت ابھی- کیا ہے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پورا کلپ چلائیں، تو آپ نے وہ 11 منٹ سر میں چلایا ہے۔ پورا اللہ کی قسم میں پورا چلا دوں گا، آپ سن نہیں سکیں گے، اس میں چشتی رسول کوئی اللہ بات- نکل آنا ہے۔ کوئی مفتی بات صاحب نہیں۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا یہاں پر آپریشن ہو جا رہا ہے روحانی۔ کوئی بات نہیں، ہم تو مرزا سینئر غلام قادیانی سے اس سے بڑی بڑی باتیں سن چکے ہیں، کوئی ہم مسئلہ نے نہیں ہے۔ ہم نے بات فتاوا یہ ہے- رضویہ اور ثنا سنابل کھول دی نا، تو مفتی صاحب آپ کو جواب دینا مشکل ہو جانا ہے۔ بات یہ ہے کہ مرزا میں نے پہلے بھی قادیانیوں کے ترجمہ قرآن کے اوپر 45 منٹ لگا دیے ہیں۔ آپ کہہ یار رہے تھے یہ کہ- مفتی صاحب جواب لینے نہیں آئے، یہ صرف آپ- لڑنے آئے ہیں، آپ ٹھیک ہے؟ یہ کہہ رہے یہ تھے- انہوں نے 9 سوال پہلے رکھے ہیں سامنے، اب پھر اس کے بعد یہ کیا کر رہے مرزئی ہیں؟ کاشف جواب صاحب- لے ہی نہیں رہے۔ مرزئی کاشف صاحب ایک منٹ، مرزئی اوے یار بات سنو مفتی، مرزئی ٹھیک ہے؟ کاشف صاحب ایک منٹ، تم میری مرزئی کاشف بات صاحب ایک- سنو، تم نے جواب لینے کی ہمت مرزئی ہے تو کاشف جواب لو صاحب نا۔ ایک- مرزئی او کا- جواب لو نا، جواب لو، جواب کیوں نہیں لیتے؟ مرزئی کاشف صاحب ایک- جواب لو، بیچ میں ٹوکا ہے تمہیں، تم جتنی دیر بولتے رہے تمہیں کسی نے ٹوکا ہے؟ اب جواب لو۔ اچھا یہ بھی آپ سب حضرات نے دیکھ لیا قادیانی قرآن کہ بانٹ رہے ہیں مرزائیوں ترجمے کا والا، اس لیے یہ قرآن طریقہ ترجمے سے نہ واردات پڑھیں۔ ہے، یہ یہی فیس طریقہ قادیانیوں کا بھی یہی طریقہ اور ہے۔ سر آپ کو کسی نے ٹوکا نہیں ہے جب آپ بول رہے تھے، مرزائیوں آپ کو کا بھی ریکارڈ یہی- کیا مفتی ساری ہونے کی تو- وجہ سے کہ آپ کی ریکارڈنگ بات ہو رہی سنی گئی ہے، ریکارڈنگ آپ کی ہو بات رہی سنی ہے، گئی ہے، سو تو کریں ریکارڈنگ ہو ریکارڈنگ، رہی آپ کو ہے۔ پتہ لگے آپ جواب نہیں لیتے ہیں، آپ لکمہ دیتے ہیں، بیچ میں بولتے ہیں، آپ کو تو کسی مفتی نے صاحب ریکارڈنگ ہو رہی ہے دونوں طرف سے۔ جس طرح سے ہمارے بڑے قریبی دوست حماد چیمہ کے ساتھ ریکارڈنگیں اپلوڈ ہوئی ہیں نا، یہ انشاءاللہ یہ والی جو ریکارڈنگ ہے نا، یہ حماد چیمہ کے چینل سے ہی میں اپلوڈ کرواؤں گا اب، تاکہ آپ کو نا وہاں سے بھی انشاءاللہ ملے گی۔ اور یہی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے انجینئر محمد علی مرزا کے آفیشیل پیج پہ بھی لگوا دیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ریکارڈنگ کا ہمیں کوئی زوم نہیں ہے، ریکارڈنگ پوری اصل ہے میں یہ ہے کہ انشاءاللہ۔ ہاں ایک قادیانی بھی یہی اب کام جواب کرتے لے ہیں لیں کہ وہ سر، جواب لے لیں۔ بات نہیں کرنے دیتے۔ اور دو جواب بندے- سر دو بات بندے- کیا آپ کی سنی ہے نا، بات ہے کیسے بات کرنے دیں آپ کو؟ سنی تو ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اچھا اللہ بات یقین یہ ہے کریں، کہ میں یہ دیکھیں مفتی صاحب یہ دیکھیں مفتی صاحب، یہ پیڈ کے اوپر ہر چیز میں نے لکھی ہوئی، آپ نے کیا کیا بات کی ہے، میں نے یہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ ہر چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آپ کی وہ جو شرح اور اصطلاح مانی اور شرح ہر چیز میرے پاس موجود ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ ایک میں نے بات- ایک کا جواب دینا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ 13 سوال کیے ہیں، 13 سوال میں نے 13 کے 13 لکھے ہیں، مجھے ایک ایک کر کے جواب دینے تھے، آپ نے بہت ٹائم دیا ہے۔ ایک بات مجھے کرنے دیں، بعد میں آپ بول لیجئے گا۔ جی بالکل، میں ایک بات- متبانہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے سر۔ ایک بات کرنے دیں مجھے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا قادیانیوں کا بھی یہی طریقہ ہے، واردات ہوتا ہے کہ دو بندوں کے درمیان جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا، تو تیسرا قادیانی کوئی مربی بیچ میں بول پڑتا ہے، تو وہی کام مرزئی بھی کر رہے ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ایک مرزئی کے ساتھ میں جب بات کر رہا ہوں تو دوسرا مرزئی بھی بیچ میں بول پڑا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز میں آن دی ریکارڈ لانا چاہ رہا تھا۔ آگے بات کریے جی، جواب دیجیے پہلے سوال کو۔ جی پہلے سوال کا تو آپ کو سوال ہی کلیئر نہیں تھا، تو میں نے وہ سوال آپ کو کلیئر کر دیا۔ میرا خیال ہے سوال نیچے سننے والے بھی دوبارہ سن لیں جی۔ پہلے سوال کا جواب مفتی صاحب کو دوبارہ دے رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی حماد چیمہ کے چینل سے اپلوڈ ہوگی ہے۔ قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں۔ یہ فیس بک سوشل میڈیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی بات کا پہلا جواب ہو گیا۔ جو آپ اس کا فہم بیان کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کا قرآن نہ پڑھیں ترجمے والا، یہ کوئی لفظ نہیں اس میں بولے گا۔ اس میں بولا گیا ہے کہ بھئی قادیانی کیونکہ قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنا چھوڑ دیں کسی کا بھی۔ یہ ہے اصل فہم اس سوال کا
جس پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے 45 منٹ لگائے ہیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. یہ ہیں وہ 45 منٹ جو لگے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں چاہوں گا کہ ویڈیو یہ سارے جا کے دیکھیں, سب کو یہ کلیئر ہو جائے گا. ویڈیو کا ٹائٹل بھی میں نے بیان کر دیا, نیچے میں لنک بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ. دوسرا سوال, ترجمہ غلط ہے نہیں مسلمانوں کے بیشتر. دوسرا سوال تھا ترجمہ انہوں نے صحیح کیا ہے اور مسلمانوں نے غلط کیا ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. بتائیں جی, ریپیٹ کریں جی, بسم اللہ. اچھا, یہ دوسرا سوال کرنے سے پہلے سوال کے جواب کے اوپر میں تھوڑی سی جرا کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ایک سوال ہوا ہے کہ قادیانی بازار کے اندر یا باہر کہیں وہ ترجمے والا قرآن بانٹ رہے ہیں, تو آیا وہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ سائل کا مراد اور منشا ہی جب یہ ہے, وہ اصل میں پوچھنا ہی یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی وہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں. دو ٹوک اس کا جواب بنتا ہے جی نہیں پڑھنا چاہیے, جبکہ آگے پورے 45 منٹ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ مرزا جونیئر جیلمی کی ویڈیو ہے, واضح طور پہ آگے جا کے الفاظ ہیں, وہ کہتا ہے مسلمانوں نے ترجمہ قرآن غلط کیا, قادیانیوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. چلیں جی, یہ تو بہرحال جیرا ہو گئی پہلے آپ کے سوال کے جواب کے اوپر. اچھا, دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن کا ترجمہ کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا. تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ پہلے تو اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے, یہ تضاد کیوں کہ پہلے کہتا ہے جی کوئی ترجمہ غلط کر ہی نہیں سکتا, پھر کہتا ہے جی نہیں تمہارے علماء نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے, قادیانیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے. تو یہ تضاد کیوں, یہ ہے سوال. جی وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس وقت اہل زبان عربی اس دنیا کے اندر موجود ہیں. یا تو یہ ہو نا کہ قرآن سے عربی یا دنیا سے عربی ناپید ہو چکی ہو اور لوگ صرف ترجمے پر ہی توکل کر رہے ہوں, جیسے کہ عبرانی زبان آج کے دور میں نہیں بولی جاتی, اس لیے عبرانی زبان کے بولنے والے نیٹو موجود نہیں. تو اب جو بھی ترجمہ کرے گا وہ شاید کہ غلط کر دے گا, لیکن اگر اہل زبان اس دنیا میں موجود ہیں تو اگر کوئی غلط بھی ترجمہ کر دے گا اپنی طرف سے بفرض محال اگر وہ کر بھی دیتا ہے, پھر بھی وہ پکڑا جائے گا جیسے کہ پکڑا گیا. وہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے, میں چلا دیتا ہوں, دوبارہ سن لیں. مفتی صاحب بھولنا نہ کریں. اس کی بڑا یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ یہ والا پڑھ لیں, اسلام کی خدمت ہے یہ تو. یہ دیکھیں, اب پہلا جواب ہی انہوں نے یہ دیا, آپ والا جو آپ چاہ رہے تھے وہ دے دیا کہ یار اس کی بجائے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ نہ پڑھو وہ دوسرا پڑھ لو, آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پڑھنا ہی چھوڑ دو. تو اس کا مطلب ہے اس جواب سے کہ جو سوال کا فہم میں سمجھ رہا ہوں اور نیچے بیٹھی آڈینس سمجھ رہی, آپ اس کے بالکل برعکس بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے, انہوں نے جواب میں یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات کا دوسرا جواب. اب کیونکہ آپ مجھے روک رہے ہیں تو میرے پاس اس لائیو کے اوپر ایک ایسی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے کہ میں 2 منٹ کا ٹائمر لگا سکتا ہوں ہر بندے کے اوپر. اگر آپ چاہیں تو میں 2 منٹ کا ٹائمر لگا دیتا ہوں, ہم ٹائمر سے بات کر لیتے ہیں, خود ہی ٹائمر ہوگا, آپ کا مائک میوٹ ہو جائے گا, میرا چالو ہو جائے گا. ایسا میں کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو؟ جی جو آپ کی خوشی. کتنے 2 منٹ چاہتے ہیں کہ 5 منٹ, کتنے منٹ چاہیے آپ کو مفتی صاحب؟ میں اتنا منٹ آپ کو دیتا ہوں. جتنی آپ کی خوشی ہے جناب آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ براڈ آپ جی کی آپ کو کتنے سر آپ کی براڈ ہے, یہ دیکھیں مفتی صاحب آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں. یہ جناب یہ بیٹھے, یہ دیکھیں ہماری محبت آپ سے, یہ دیکھیں ہماری محبت دیکھیں سر, یہ محبت دیکھیں آپ سر, یہ دیکھیں سر, یہ دیکھیں سر, یہ دیکھیں سر, ہم آپ کی تعظیم اور عزت کرتے ہیں, ایسی بات نہیں. یہ دیکھیں آپ, ہاں ٹھیک ہے نا سر. تو اچھا اس تو میں آپ کو دوسرے جواب کا میں نے آپ کو جواب میں نے جیرا کرنی ہے تو وہ مجھے اجازت ہے سر. آپ اگر ایک ایک کر کے سوال کرتے نا تو میں اس پہ آپ کو جرا کا موقع دیتا ہوں, آپ جرا کر لیں. دوسرا آپ نے جو جواب دیا اس کے اوپر جیرا بھی تو کرنی ہے نا. اب میں نے اجازت ہے جی میں آپ کریں, جی جرا کریں, جی مائک میوٹ کریں. جی مائک میوٹ ہے, کر لو. جیرا کے لیے جی جیرا کے لیے آپ کو کتنے منٹ چاہیے, میں اتنے کا ٹائمر لگا دیتا ہوں. مجھے پتا نہیں, ابھی گفتگو کا کوئی پتہ نہیں چلتا. 3 منٹ سے سٹارٹ, 3 منٹ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. اگر زیادہ چاہیے ہوں گے میں زیادہ دے دوں گا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ٹائمر سے پتہ لگتا رہے نا. میں 3 منٹ کا ٹائم, میں 3 منٹ کا مائک تو میوٹ کریں. میں سر 3 منٹ کا ٹائمر چلا دوں نا. یہ دیکھیں سٹارٹ ٹائمر ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ شو ٹائم سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کاشف بھائی کی بات ہے. کاشف بھائی آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں, نہیں تو میں رول آؤٹ کر دوں گا, آپ کو میں آگے کر دوں گا. کاشف بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مائک ان میوٹ کریں.
اگر نہیں تو میں مفتی صاحب کو موقع دوں گا، کیونکہ 2 نمبر ان کی پوزیشن ہے، میری 3 نمبر ہے۔ چلیں میں 5 تک گنتا ہوں، اگر آپ کا جواب نہ آیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو دے دوں۔ 1 2 3 4 5۔ کاشی بھائی آپ نے نہیں بولا، میں آپ کو آگے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیں جی مفتی صاحب، کوئی نہیں بول سکتا، صرف آپ ان میوٹ کریں اور بسم اللہ کریں، آپ کا ٹائمر اوپر سٹارٹ ہو گیا 3 منٹ کا۔ یار یہ کیا ڈرامے رچایا ہے تم نے سوشل یہ ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے، میں تو مفتی صاحب تانوں بھی دے مائک دیں گے۔ میوٹ نا، مائک تے میوٹ کر یار، کی ہو گیا یار؟ جی میں کر رہے ہیں، ہیلو۔ بھائی کاشف مرزائی کی تو بیچ میں بات ہی نہیں ہے، تم نے اس کو بھی بیچ میں وہ کر دیا، یہی قادیانی کرتے ہیں یار۔ میں نے بند کر دیا نا، میں نے صرف ریپ اپ کر دیا نا۔ وعدہ کر کے، منافق کی ایک علامت حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے، وعدہ کر کے مکرے گا۔ ابھی آپ نے وعدہ کیا کہ بھائی یہ ٹائمر شیمر ڈرامے جو کر رہے ہو تم، اس لیے ہے کہ کوئی بیچ میں نہیں بول پائے گا، پھر بھی بول پڑے ہو نا۔ اب وہ بیچ میں کاشف مرزائی کو بھی لے آئے ہو، یہ کیا ڈرامے لے جا رہے ہو بھائی؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی بردیت چھا گئی ہے بھائی دجل بیانی دے وچ ہے۔ اچھا جی، اہل زبان جو سمجھے ہیں تے اہل زبان قرآن جڑا وے ترجمے اہل زبان کردے نے پہ، کیڑا ترجمہ ہے جی اہل زبان نے کیتا ہے جی؟ وہ بھی سانوں کوئی 2-4 وہایا جی، اج پہلی یار کسے مرزائی کو سنے ہیں جی۔ اہل زبان جڑے عربی موجود نے تے وہ جڑے ترجمے کردے نے پہ، انہوں نے کیڑے ترجمے کیتے نے جی؟ ترجمے تے اجمیاں نے کرنے نے، عربیاں نے تے نہیں کرنے۔ ترجمے کی ضرورت اجمی کو ہے، غیر عربی کو ہے، نہ کہ اہل زبان کو۔ کہتا ہے اہل زبان موجود نے تے وہ ترجمے جانتے ہیں، تے وہ تے ادوں بھی موجود سن۔ جڑا مرزا جونیئر جیلمی کہندا ہے قرآن خود پڑھو خود سمجھو، وہ اگر اہل زبان کو سمجھ میں آنے والا ہوتا قرآن تو اللہ ایک میدان کے اندر سب عربیوں کو اکٹھا کرتا اور کہتا یہ لو قرآن پکڑو اور خود پڑھو خود سمجھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ضرورت نہ رہتی، نبی کی ضرورت نہ رہتی۔ حضور علیہ السلام نے 23 سال لگا کے قرآن سمجھایا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ اہل زبان ہے، لغت یہی تو قادیان، یہی تو موضوع ہے آج کا کہ مرزا جونیئر جیلمی قادیانیت کا فالور ہے اور قادیانی عقائد و نظریات کا پروموٹر ہے۔ جو قادیانیوں کا ڈرامہ تھا وہی مرزا جونیئر جیلمی کا ڈرامہ ہے۔ فرق کیا ہے تم دونوں میں؟ اس باپ بیٹے میں فرق بھی تو بتائیے نا، یہی تو موضوع ہے ہمارا۔ کمال ہو گئی ہے۔ وہ بھائی جو مرزا قادیانی کہتا ہے وہی مرزا جونیئر جیلمی کر رہا ہے اور اس کی پارٹی کر رہی ہے۔ جو قادیانی کرتے ہیں وہ آج کے مرزائی کر رہے ہیں۔ یہی تو پوچھا تھا بھائی کہ اس کا فرق کیا ہے تم دونوں میں؟ فرق نہیں تم نے بتایا کہ بھائی یہ فرق ہے کہ وہ قادیانیاں دے نک ڈنگے نے تے تواڈے سیدھے نے، اے فرق ہے؟ یا مرزا قادیانی وڈی پگ بندہ سی تے مرزا جونیئر چھوٹی بندہ ہے، اے فرق ہوئے گا شاید۔ چلو مفتی صاحب آپ کے دل کی بڑاس نکلی ہے، تھوڑا سا اور ٹائم دے دوں۔ اور چل بات بھی تو کرو نا، انہیں سارے مرزائی تے قادیانی مراسم بھی بن گئے ہو یار، جواب ہی تے دیا کرو۔ صاحب تہاڈے دل دی بڑاس نکلی ہے کہ سر اسی ہور سونے لئی مراسی ہی بن گئے، جواب ہی دے رہا جے کہ نہیں دے رہا؟ جواب ہی تے تو بولا یار۔ سن لو، جواب سن لو۔ ہیلو، یا وہ سیدھا فون کرتا ہے اور جناب آن لائن جو ہے کوئی فاسٹ فوڈ منگوا لیتا ہے یا جا کے لے آتا ہے۔ کھانا پینا تو نہیں آپ چھوڑ سکتے، یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا، تو یہ 2 نمبری چھوڑ دیں۔ اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے اگلے دن لائیو سیشن میں بھی کہ آج تک ہوا ہے کہ BBC یا CNN کی خبریں چل رہی ہوں اور اس کے جو نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے جس میں خبر لکھی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کے آدھے انسان اس کا ترجمہ کچھ اور کر لیں اور آدھے کچھ اور کر لیں۔ اسکینڈل لکھا ہو ایک پولیٹیکل لیڈر کا اور اس سے دوسرے کا سمجھ لیا جائے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ قرآن کے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ جی وہ ترجمہ؟ آج کس ماڈرن دور میں بات کر رہے ہیں ترجمہ، جبکہ لیونگ لینگویج ہے قرآن کی عربی۔ یا تو زبان مر گئی ہوتی نا، دنیا میں چند لوگوں کو آتی۔ دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ہیں جن کی نیٹو لینگویج، لاکھوں نہیں کروڑوں، اور سرکار 1.5 کروڑ تو صرف کرسچنز ہیں بائی برتھ جن کی زبان عربی ہے۔ مسلمان تو آپ چھوڑ دیں کروڑوں میں، نان مسلم بھی 1.5 کروڑ ہیں جن کی زبان عربی ہے۔ آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں نا، اگر ان کو اردو یا انگلش آتی ہو وہ وہی ترجمہ کریں گے۔
जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। मौलवी भी तर्जमा ठीक करता है, हाशिए में जाके ना वो अपना लुट शरीफ तल देता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है? मुझे बताए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसके ऊपर पूरी तौहीद खड़ी हुई है, किस फिरके वाले ने इसका तर्जमा या अली मदद किया है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद की है? अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जमे बदल गए? अल्फाज के चुनाव में फर्क हो सकता है, तर्जुमा नहीं बदला। तर्जुमा तब बदलेगा जब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा कोई उल्ट कर दे और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के तर्जुमे को यह समझ ले कि शैतान के नाम से शुरू। नहीं, ये कोई नहीं करता। अगर कोई करता है अल्लाह के नाम से शुरू, कोई करता है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, कोई करता है शुरू अल्लाह के नाम से, तीनों ने अल्लाह के नाम से शुरू किया। इस पे मैं बहुत साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं। कुरान के 8 तराजिम, 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा। ये बेसिकली रंग में भंग डाल रहे हैं, पिच खोद रहे हैं, अपनी बारी ले चुके हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़े और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमा कौन सा तर्जमा बदला है? इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो, और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तिलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है, सिवाय चांदे के उलमा के। सिर्फ इसलिए तर्जमा किया हमारे उलमा ने ताकि अकीदे खत्म नबूवत को कोई हरफ ना आए। ये कौन सा तरीका है कि नाक पे मक्खी बैठे तो आप नाक ही काट दें? लोगों ने अगर कुरान की आयत से गलत रिजल्ट निकाला है, आप लोगों को समझाने के लिए कुरान की आयत का तर्जुमा बदल देंगे। खातमुन नबीयीन का तर्जुमा नबियों की मोहर है, लेकिन कादियानियों ने जो इसका फहम लिया वो गलत है। तर्जुमा तो बिल्कुल ठीक किया। अहले सुन्नत ने, अहले तशय्युअ ने इसका तर्जुमा बिल मफहूम कर दिया। सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले बिल मफहूम तर्जुमा ये दुरुस्त है। तशरीह के तौर पे, लफ्जी तौर पे ये तर्जुमा नहीं है। लफ्जी तौर पे खातम मोहर को कहते हैं। उन्होंने ये कहा नबूवत की मोहर, और उसके आगे उन्होंने खुद इसका जो एक्सप्लेनेशन वही लुट तला कि रसूलुल्लाह के बाद जितने उम्मती नबी आएंगे वो नबी इस्लाम की मोहर से आएंगे। सरकार ये बताने के लिए कुरान की आयत नाज़िल कर रहा था, मुझे बताए। अस्तगफिरुल्लाह व तूबू इलैह, ये तो कुरान की आयत में फिट नहीं बैठता। दूर दूर तक कुरान को भी नहीं पता कि इसमें से ये मतलब कोई निकालेगा। इसलिए आयत पूरी तो पढ़े, उसका उसलूब बता रहा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मुहम्मद तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबिय्यीन है। ये बात करने की क्या जरूरत है कि वो किसी मर्द का बाप नहीं है? ये इसलिए जरूरत पड़ी लॉजिकली कि सिलसिले नबूवत को खत्म करने के लिए ये चीज जरूरी थी कि नबी इस्लाम का कोई बेटा जवानी की उम्र को ना पहुंचे। वरना तो लोग इतराज करते हैं कि अगर इब्राहिम का बेटा भी पैगंबर, इब्राहिम का पोता भी पैगंबर, इब्राहिम का पड़पोता भी पैगंबर, यूसुफ ओए केड़े कम्मे लाश बिन याकूब बिन इस ले 45 मिनट ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੈਠ ਕੇ देखें नहीं, मैं सिर्फ आपको जो ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਭਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜੁਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਜੁਮਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਅਹਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਰ ਅਹਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਦੇਖਿਓ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਲੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰਤਈਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਲੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜੇ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸੋਸ਼ਲ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਵੇ ਯਾਰ ਸਮਝਦਾਰ। ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਓਏ ਪਾਗਲਾ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਪਾਗਲਾ मुफ्ती साहब देखो, मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया। ਓਏ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਫਰੌਨ ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਅਸ਼ਰਫ
चिश्ती रसूलुल्लाह कट के ਜਵਾਬ सामने ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ लेता है, ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਅੱਛਾ, ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓ ਬਾਬੇ ਫਿਰ। ਪੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ 50 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਬ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਗੱਪ ਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਲਓ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਓ ਜੀ, ਮੌਜੂਦ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਜੀ। ਅਗਰ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਖਸ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਅਜੀ ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੜੇ ਚੌਕੇ ਤੇ ਛੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਾਉਂਡ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਚੁਆਇਸ ਬਵੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪੇ जी मुफ्ती साहब अनम्यूट करें, 5 मिनट है आपके पास, बोल लें जितना बोलना। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਤੂੰ ਕੱਬੜਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਸਰ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਮਾਫੀ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਰੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ 45 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਬੂਵਤ का मिर्जा जूनियर कहता है कि कादियानिया ने तर्जमा किया है नबूवत की मोहर तर्जमा किया है। कोई हवाला? अच्छा मैं दिखा देता हूँ, आप मुझे इजाजत दें, मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट, मैं ये टाइमर बंद कर दूं क्योंकि आपने सवाल कर दिया है। जी मैं तो हाँ जी भाई आ जाए जी, मैंने ये शो टाइम बंद कर दिया। हुणे वेखो जरा गौर नाल, तुहाडी मेहरबानी अगर तुसी मैनूं इजाजत दिओ ते। हाँ भी स्क्रीन वड्डी हो जा। मैं तुहानूं सारे तराजम विखावांगा इंशाअल्लाह, ठीक है? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਓਏ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਰਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ 1 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਜ਼ੀਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਐਲੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਕਰੀਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਓਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਆਇਤ ਖਾਤਮ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਏ, ਕੁਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੂਰਨ ਔਰ ਫੱਕੀ ਖਵਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਤਮ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਰੁਕੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 3 ਸਫਾ 431 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਤ ਲਿਖ ਕੇ 21ਵੀਂ ਆਇਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਤਮਨ नबीयीन नजर आ रहा जे, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ और खत्म करने वाला नबियों का। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਬੀयों की। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਫੱਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੱਕੀ ਔਰ ਚੂਰਨ ਖਵਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਖਾਤਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ ਤੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਰਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤਰਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਮੁਹम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीर से कम पाया है, तर्जुमे में नहीं है, तफसीर में है ना। और ये वैसे भी आप उनका कुरान नहीं दिखा रहे हैं, आप रूहानी खजाइन दिखा रहे हैं, असी कम पाया है, ये आप रूहानी खजाइन दिखा रहे हैं ना, ये उनका कुरान, ये वो तर्जुमे वाला कुरान ये है कादियानियों का। एक मिनट असी कम पाया है। देखो मुफ्ती साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अहमद रजा खान बरेलवी साहब ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਏ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਜਿਲਦ 3 ਐਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਫਾ 431 ਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ 431। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਪੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੜੋ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਨੱਸਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੜ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਪੜਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ। ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਸਹੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਜੇ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਚ ਆਇਆ ਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵਾਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਵਾਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ।